محترم حضرات، اس دنیا کو چھوڑ کر اکیلے ایک کونے میں بیٹھ جانا بہت اچھا لگتا ہے۔ دنیا کے جھگڑوں سے چھٹکارا حاصل کر لینا بہت آسان ہے۔ سال ہا سال اعتکاف اور مراقبوں کا مزہ بہت خوب ہے۔ بھاری بھرکم کتابوں کا مطالعہ اور علمی بحث و مباحثہ دلچسپ مشغلے ہیں۔ آپ پوچھیں مشکل کیا ہے؟ میں بتاؤں گا، بہت مشکل ہے اللہ کی یاد میں ہر دم مشغول رہتے ہوئے پاک بازی اور تقوی کے ساتھ اللہ کی مخلوق کی خدمت اور انسانیت کی ہمدردی، یعنی وہ تڑپ جو بے چینی جو کبھی مسجد میں لے جائے، کبھی منبر پر واعظ و تقریر کے لیے اور کبھی سیاسی پلیٹ فارم پر، پھر کبھی اپنوں کی گالیاں سنوائے، کبھی جیل خانوں میں بند کروائے، دن کے وقت مخلوق کی خدمت میں مصروف اور پریشان رکھے، رات کے اندھیرے میں مالک کی یاد ستائے، صبح میں جب سورج کی کرنیں چمکیں تو اسے اللہ کی یاد میں مشغول پائیں، اور پھر دن بھر اس کی تبلیغی، تعلیمی، مذہبی اور سیاسی سرگرمیوں کو دیکھتے دیکھتے حیرت کے ساتھ شام کی تاریکی میں کھو جائیں۔ جب دن بھر کے تھکے ماندے اپنی آرام گاہوں کی طرف دوڑیں اور بال بچوں سے اپنا دل بہلائیں، اللہ کے اس بندے کو پھر بھی چین نہیں، وہ اب بھی انسانیت کے دکھ درد میں مبتلا دور دراز کا سفر کر رہا ہے، یا مخلوق کی ہدایت اور تبلیغ میں مصروف ہے، یا پروردگار کے سامنے سجدے میں پڑا سسک رہا ہے۔ بے شک یہی سب سے مشکل کام، اور یہی ہے انبیاء کرام کی سب سے مشکل سنت اور سچی وراثت۔ یہی شخص ہے جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہے، صحابہ کی چال پر چلنے والا، یہی وقت کا مصلح اور ریفارمر، اور اسی کی زندگی اور چلن اپنانے اور رشک کیے جانے کے قابل ہے۔ اب آپ بتائیے کہ آج کے زمانے میں وہ ذات کون ہے جو ان خوبیوں کا نمونہ ہے، ہمارے نبی کی سنت کا علم بردار ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور سچا وارث وہ کون ہے؟ جی ہاں، سمجھنے والے صحیح سمجھے، سورج کو پہچانوانے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی شاعر نے کہا ہے، نشان زندگی آمد، ہلال چرخ جاں آمد، مسیحائے زماں آمد، کہ وقت قیرواں آمد، فروغ فضل رب آمد، شہ عالی نصب آمد، خوشا جانے طلب آمد، زہ مطلوب جاں آمد، ببی صدر جمعیت پریشاں از پہ ملت، مثال مرغ بسمل دل فگارو دل تپاں آمد، یزیدان زماں چون سر کشند از فتنہ سامانی، زہ ابن حسین ماں حسین ای زماں آمد۔ میری مراد ہے، جیسا کہ میں نے کہا، سمجھنے والے سمجھ گئے ہیں، امیر ملت اسلامی ہند حضرت مولانا سید اسد مدنی دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء ہند سے میں درخواست کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے صدارتی خطاب سے نوازیں۔ اور تشریف آوری پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور مسلمانوں کے مسائل پر توجہ
کو सुनने की जहमत गवारा की और उस पर कुछ इरशाद फरमाएं। बहरहाल शुक्रिया के बाद अमेरिकन फौजियों ने जेल में कुरान करीम के नुस्खे को इहानत आमेज मामला किया है और फौजियों ने ये कहा है कि ये अब एक दफे नहीं 4-5 मरतबे हुआ है। कुरान करीम मुसलमानों का अकीदा ये है कि अल्लाह का कलाम है, इसलिए उसकी अजमत तौकीर इज्जत मुसलमान अपने ईमान से अपने वजूद से ज्यादा अजीज रखते हैं और उनका ये अकीदा है कि वो अल्लाह का कलाम है। इसलिए अमेरिका के फौजियों ने जो मामला किया है, हुकूमत को हुकूमत हिंद को मुसलमानों को इस पर इंतहाई गुस्सा है, गम है, परेशानी है। अमेरिका को हमारे गम का हाल पहुंचाना चाहिए और ये जाहिर करना चाहिए कि अमेरिका में इस किस्म की फौजियों को कैदियों के साथ मामला नहीं करना चाहिए और उनको करार वाकई सजा देनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि मुसलमानों को इस मुल्क में 50 बरस से तासुब और हर किस्म की सख्तियों तरह तरह से उनको पीछे हटाया जा रहा है। मुलाजमतों में, असेंबलियों में, पार्लियामेंट में और तालीम में, वजीफों में, सब में उनके साथ इम्तियाज बरता जाता है, डिस्क्रिमिनेशन। इसलिए जरूरत है कि 50 बरस से जो कौम डिस्क्रिमिनेशन की मुसीबतें उठा रही है और जिसके लाखों बच्चे हकदार अपने हुकूक से महरूम रहे हैं, उनको रिजर्वेशन का माम दिया जाए। हम इस बात पर बहुत खुश हैं कि कांग्रेस ने रिजर्वेशन को मैनिफेस्टो में शामिल किया है। तादाद जितना होना चाहिए उससे कम ही सही, लेकिन उस पर अमल हो जाना चाहिए।